حضرت شمعون اور کافروں کی ہلاکت۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت شمعون کی بیوی نے آپ کو مضبوط رسی اور زنجیر سے باندھ دیا، لیکن آپ نے توڑ لیا۔ پھر بیوی کے پوچھنے پر بتایا کہ اگر انہیں ان کے بالوں سے باندھا جائے تو نہ توڑ سکیں گے۔ پس بیوی نے انہیں باندھ کر شاہ اموزیہ کو خبر کی کہ تو اس نے 1000 سوار بھیجے کہ شمعون کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان کاٹ کر اور زبان اور آنکھیں نکال کر شتر پر لا کے لے آؤ۔ اب آگے قصے کی جانب چلتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کے مطابق حکم بادشاہ کے حضرت شمعون کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان کاٹ کر اور آنکھیں اور زبان نکال کر اونٹوں پر لا کر شہر اموزیہ میں بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ کافر یہ سب دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم شمعون کے ہاتھوں سے بچ گئے۔ اور جب بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئیں صرف ایک دڑ تھا شاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا گیا تو وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ کوئی شخص کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مارا تھا، تو کوئی بولا کہ اس کے ہاتھ سے میرا بھائی زخمی ہو کر مرا۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرنے لگا۔ پس جو انہوں نے دیکھا تو شمعون کے دڑ میں ابھی بھی کچھ جان باقی تھی۔ چنانچہ سب کہنے لگے کہ اس کو کوئی سخت عذاب دے کر مار دیتے ہیں۔ پس کافروں نے حضرت شمعون کو وہاں سے اٹھایا اور دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانے کے اوپر سے دریا میں ڈال دیا، اور اسی بالا خانے میں جو شاہ اموزیہ نے دریا کے کنارے بنوایا تھا شمعون کی موت کا جشن منانے لگے کہ ہم شمعون کے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچے اور اب ہمیں کوئی دشمن اس بری طرح سے مار کر شکست نہ دے سکے گا۔ ادھر حضرت جبرائیل نے بحکم ربی شمعون کو ہوا پر سے ہی اٹھا لیا اور ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان غرض جو جو اعضاء کافروں نے آپ کے دڑ سے الگ کیے تھے خدا کی قدرت سے سب اپنے اپنے مقام پر واپس لگ گئے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا اے شمعون اٹھ کھڑے ہو خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ پس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت شمعون خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام مکان کو زمین سے اکھاڑا، اور تمام زمین اموزیہ کی اللہ کے حکم سے اکھڑ گئی اور ہر چیز کفار کی اٹھا کر دریا میں پھینک دی۔ حضرت شمعون نے ہر چیز کو دریا میں ڈال دیا، اور ایسا کہ کوئی متنفس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور خدا کا شکر بجا لائے اور اس کام سے فراغت پانے کے بعد چاہا کہ اپنے گھر جائیں اور بیوی کو اس کی غلطی کی سزا دیں یا اسے قتل ہی کر دیں۔ تب حضرت جبرائیل نے خدا کے حکم سے فرمایا اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو نہ قتل کرنا اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا ہی دینا، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کیا، اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیہ کے تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیہ کی صلاح سے یہ سب کیا، اور پھر اللہ تعالی زمین کو کافروں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ پس تم اپنی بیوی کی تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ پہلے کی طرح پیار و محبت سے رہو۔ یہاں تک قصہ حضرت شمعون نبی کا قصص الانبیاء میں بیان ہوا ہے، اور بعض اسلامی تاریخوں کے مطابق اور تفاسیر میں شمعون کو نبی کر کے نہیں لکھا گیا، بلکہ یوں لکھا گیا ہے کہ بلاد عرب میں قوم بنی اسرائیل میں ایک شمعون نام کا عابد و زاہد پارسا رہا کرتا تھا۔ اولاً اللہ نے اسے بہت زور اور قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور اپنی طاقت اور زور کو وہ خلق خدا کی خدمت اور دشمن خدا سے جہاد کرنے میں لگاتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی اور نیک کاری کے سبب ثانیہ اسے 1000 مہینے کی عمر عطا فرمائی تھی۔
بس 1000 مہینے تک دین کو روزہ رکھتے اور کافروں سے جہاد کرتے اور خلق خدا کی خدمت کرتے اور شب کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور ایسے ایسے نیک کام کرتے اور ثواب پاتے، اور تمام کافر ان سے عاجز آئے ہوئے تھے اور مختلف تدبیریں کرتے شمعون کو مارنے کی۔ پس ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کے ساتھ مل کر کافروں کی صلاح سے انہیں باندھ کر کفار کے ہاتھوں شہید کروایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جہاں تک تھا حضرت شمعون